معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی مسکنسیپشنز حلالے کے بارے میں ہیں کہ قرآن کے اس حکم کو، حکم سے معنی یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اس کو بہت زیادہ تروڑ مروڑ کر اور بہت زیادہ ڈفرنٹ طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. Today we are going to discuss about the topic of halala. In simple words, halala means when someone, any woman, she is getting divorced from her husband. If she wants to go back towards the same husband, so according to the verse of Quran, she needs to do nikah with someone else. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور and when she will get at any chance because of any reason, valid reason, if she will get divorced from the second husband as well, and now after doing her iddat, if she wants to go back towards first husband, surely she can go. This process is called halal. مگر حلال شرعی کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے ٹاپک کو سمجھنے اور اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں، جو نکاح ہے، نکاح دین کا ایک نہایت خوبصورت شے ہے. نکاح انسان کی حفاظت کرتا ہے، مرد و عورت کو گناہ سے بچاتا ہے. پھر اس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں. انسان کی نظر بچتی ہے، اس کا حیا قائم رہتا ہے، بلکہ حدیث کو پڑھا جائے تو ان کی زندگی کی برکت آ جاتی ہے. نکاح تو بعد اللہ بچے عطا فرماتا ہے، افزائش نسل کا ایک ذریعہ ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے after doing nikah, sometimes what happens, because of any specific reason or any reason, both parties they decide to go towards divorce. نکاح اگرچہ بڑی خوبصورت شے ہے، مگر بعض دفعہ بڑے جتن کرنے کے باوجود بیوی نو راضی رکھ کے بندہ راضی وہ آپ بیچارہ بس ہو گئی ہوندی. بیوی اپنے خامن کو راضی کر کے اس نے سارے اردو کا لفظ جتن استعمال کیے، غالباً پنجابی کا ہے، لیکن معاملہ چل نہیں رہا. پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ طلاق کی طرف جاؤ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ طلاق ایک ایسا عمل ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند شے رب کی بارگاہ میں ہے وہ طلاق ہے. اگرچہ ایسا کرنا جائز ہے. ظاہر قرآن کے اندر الطلاق مرتان باقاعدہ سارا باب ہے، کئی مقامات پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس کو ناپسند قرار دیا گیا. آپ نے بھی حدیث شریف سنی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم تو یہ حلال ہے، ایسا کرنا جائز سے ہے طلاق دینا، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ رب کو پسند نہیں. ناپسندیدہ کاموں میں سے یا ایسے کاموں میں سے ہے جس پر رب تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قابل نفرت ہے. اب کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک حلالے کے بارے میں اور جو حلالے کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں اس پر گفتگو میں نے کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا میں طلاق کے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. جب بھی امام منبر پر بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں 15 سال ہونے کو ہیں، میں نہیں چاہتا کسی نے طلاق ہو گئی کہ کوئی طلاق نہیں ہے کسی نے. میں تو ایک مسکنسیپشن دور کرنے کے لیے، ہمارا کیونکہ آج کا ٹاپک حلالے کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو دین کے اندر گھسیڑ دی گئی ہیں اور دین کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، بعض اپنوں نے کی ہیں، بعض غیروں نے کی ہیں. پھر ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جس طرف ہوا چل رہی ہو اسی اسے پاسے ٹر پہنے، یا آپ تھیوری کریں نا تو وہ ہوا ایک نشان دیتا ہوں گا اسی کو بکا کر پیچھے ٹر پڑنے، یہ دیکھے بغیر بھئی یہ ہوا کس پاسے لے کے جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح آپ نے سن لیا کہ رب تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا طلاق، لیکن اللہ نہ کرے کبھی اگر زندگی میں ایسا کوئی موڑ آ جائے. یہ ڈیٹیل طرف گفتگو ہے، مگر ٹاپک کی ریلیونس کی وجہ سے میں یہاں پر بیان کرنے جا رہا ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر زندگی میں ایسا کبھی معاملہ آ جائے، احسن طلاق دیں، وہ طلاق دیں جو بہتر طلاق کی صورت ہے. میرے پاس بعض دفعہ ساتھی آتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے ذہن کن نے بھریا ہوتا یا کی مسئلہ ہوتا ہے خاندان میں،
ظاہر بعض دفعہ ہر خاندان میں بعض مائیاں ہوتی ہیں، باجیاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں ہماری، بعض ایسے بھائی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں جو میں کہہ دیتا نہیں کرو. اب ایسے امام میں یہ کرتا ہوں، جب میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ اٹھانے جا رہا ہے، ایسے نہیں کرو. پھر تو اپنی آپ بیتی سناتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام بنانے والا نہیں. پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ احسن طلاق دو، اور احسن طلاق یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں جب عورتیں مینسز کے اندر نہ ہوں، پیریڈز کے اندر نہ ہوں، پاکیزگی کی حالت میں صرف ایک طلاق دیا. پھر احسن یہ ہے کہ اس کو عدت گزرنے دے. جب آٹومیٹکلی 3 حیض کے منتھ گزریں گے، سائیکل گزریں گے، آٹومیٹکلی طلاق ویلڈ ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا. یا طلاق مرتان کی طرف جائیں، دوسری دینا چاہتے ہیں تو ایک حیض جب ختم ہوتا ہے پھر دوسری دیتے، آٹومیٹکلی پھر بھی عدت گزرنے کے بعد طلاق ہو جائے گی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر کبھی آپ کی بیوی واپس آنا چاہتی ہے، اس کو حلالہ نہیں کرنا پڑے گا، کہیں اور نکاح نہیں کرنا پڑے گا اس کو. اب میرے پاس ساتھی آتے ہیں، ان کو بتا کے تھک جاتے ہیں، نہیں آپ سب نہیں لکھو، میں ان کا منہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، پتہ نہیں وہ تیرا منہ دیکھنا چاہتی کہ نہیں، خیر تم لکھو آپ صاحب طرح کا. سمجھانے کے باوجود وہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، مجھے یاد ہے آج سے 7-8 سال پہلے مجھے ایک بہن نے فون کیا اور وہ رو رہی تھی بیچاری. ظاہر جب طلاق بندہ دے دیتا ہے پھر عقل کھل دی ہے، وہ میرے بچیوں کا کی بنتی، میری بچیوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کہاں جائے گی، اس کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. پھر جب عقل آتی ہے اس وقت تک ہم اپنے سارے فائر نکال چکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جاؤ، ائمہ کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ لے لو. تو اگر اصل طریقے سے اگر 3 طلاقیں نہیں دی تھی، 1 دی تھی یا 2 دی تھی، تو پھر کیا ہوگا، جیسے ہی عدت ختم ہوگی پھر دوبارہ اسی خامن سے بغیر حلالے کے نکاح ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ 3 طلاقیں دینا، اس پر اتنی گفتگو طلاق پر، کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس کے بارے میں یہ سن لیں، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں كانوا يستحقون ان يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض 3 حيض. مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ اگر کبھی طلاق دینی ہوتی تو 1 طلاق دے کر چھوڑ دیتے، کہ جب عدت ظاہر پوری ہوتی تو پھر نکاح ختم ہو جاتا. اور قرآن میں بھی رب تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے. اب حلالے کی طرف آتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، حلالے کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے. اب حلالے کو میں نام اس کو ڈسکس کریں گے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے، یعنی 3 طلاق ہو جائیں، اس کے بعد وہ عورت پہلے خامد کے پاس جانا چاہے، جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پہلے پر حلال نہیں ہوگی. یہ تو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا اگر 3 طلاقیں ہو جائیں عورت پہلے خامد کی طرف جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جا نہیں سکتی. اب اس کا حل پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو جائیں، اس کو میں اردو میں ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ ٹاپک سارے جو اردو والے ہی ہو، تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پر کوئی انگلش بھی کریں گے تھوڑی سی. تو اس ٹاپک کو غور سے سن لیں. تو جواب یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد سیم مرد کے پاس عورت نہیں جا سکتی. اب کیا حل نکلتا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ عورت کہیں پر شادی کرے، عورت کہیں پر شادی کرے. حدیث سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی یا قرظی نے ایک خاتون سے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی. اب ان عورت نے کیا کیا، عدت گزرنے کے بعد کہیں پر نکاح کر دیا. جب دوسری جگہ نکاح کیا تو وہ شوہر ان کو پسند نہ آیا. پسند سے مراد یہ ہے کہ اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں. حدیث میں ایک خاص وجہ بیان کی گئی ہے جو میں کسی وجہ سے بھی نہیں بتاتا آپ کو. اتنا سمجھ لیں کہ وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے تھے. حضور علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا سی، اور تو میں نے طلاق ہو گئی. اب میں نے عدت گزارنے کے بعد جہاں پر میں نے نکاح کیا ہے وہ میرے معاملات پورے نہیں کر پاتے، تو میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک تم نہیں جا سکتی جب تک تم آپس میں ہم بسری نہ کرو، اور پھر ظاہر ہے تمہیں طلاق ہو اور عدت گزرے.
اس کے بعد اگر جانا چاہو تو تم جا سکتی ہو۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر یہ حلالے کی صورت، اب میں چلتا ہوں کہ شرعی حلالہ ہے کیا، بہت ساری مسکنسپشن اس پر گفتگو کرتا ہوں میں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر یہ معاملہ ضروری نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہم بستری نہیں بھی کر سکتے تو تم طلاق لو، عدت گزارو، واپس چلے جاؤ۔ اگرچہ دخول کے بارے میں ایک اور فقہ میں اصول ہے، وہ پھر کسی دن عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم بستری کرو، اور پھر اگر تم عینی ہو جانا ہی چاہتی ہو، پھر اگر تمہیں طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس صورت میں عدت گزار بھی تم پہلے خامد کی طرف جا سکتی ہو۔ اب حلالے کی صورت سن لے۔ پہلے تو سن لے کہ حلالہ یہ ہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، وہ کہیں پر شادی کرے اور عدت گزارنے پر کہیں اور جگہ شادی کرے، پھر کسی وجہ سے کہیں زندگی میں اس کو طلاق ہو جائے، عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے پریویس ہسبینڈ کے پاس جا سکتی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب اس کی پہلی صورت سنیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ اس کی پہلی صورت ہے۔ اگر تو ایسا ہوا تو آٹومیٹکلی حلالہ ہو گیا، آٹومیٹکلی حلالہ ہو گیا، اس کو طلاق ہوئی، اس نے عدت گزارنے کے بعد کہیں پر شادی کی، نکاح کیا، وہیں پر اس کی نہ بن پائی، آٹومیٹکلی اس کے ہسبینڈ نے کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی، اس نے عزت گزاری، عدت گزارنے کے بعد پہلے ہسبینڈ کے پاس گئی تو آٹومیٹکلی اس کا حلالہ ہو گیا، یعنی وہ کیا نہیں کیا، بس ہو گیا آٹومیٹکلی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ ایسا کرنا جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آٹومیٹکلی ایک سسٹم چلا، اور چلنے کے بعد جو ہے وہ پہلے ہسبینڈ کے پاس چلی گئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا، وہ جا سکتی ہے۔ اب حلالے کی دوسری صورت ہے، مثال کے طور پر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، اس نے عدت گزاری، بڑے غور نہ سننا والی گل ہے، آج کل حلالے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں ہر پاسے۔ مفتی صاحب تو نہیں کہنا چاہیے تھا، ہمارے نہیں، وہ دوسرے ہیں، انہوں نے اپنے ادارے کے اندر ایک پورا حلالے کا سینٹر کھولا ہوا تھا۔ تو خدا کا خوف کرو، تسی دین کو تباہ کر رہے ہو تم لوگ۔ اب سنیں، دوسری صورت یہ ہے، مثال کے طور پر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد کوئی بھی معاشرے میں سے کوئی بندہ تھا، جب عدت گزر گئی، اس بندے نے سوچا یار یہ عورت بڑی بھری سی، اس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی طرح تعلقات تھے، بس نہ بن پائی، ان کے نکے بچے۔ اس بندے نے اپنے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، اور کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، تاکہ اس کا حلالہ بھی ہو جائے اور آٹومیٹکلی پچھلے ہسبینڈ کی بات چلی جائے۔ لیکن نکاح کے وقت یہ کنڈیشن نہیں تھی، اس کی بیوی کو نہیں پتا تھا، اور نہ یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ تم جیسے آج کل یہ حلالے کا کانسیپٹ ہے، ایک رات کے لیے جو ہے وہ شادی کرو، 2 رات کے لیے شادی کرو۔ Even I know, the few people, I was somewhere in Bradford, and there was a case, the person came and he was discussing with me that someone did halala, and the money which they decided about 3,000 pounds. After doing nikah, the lady, چھڈو اس گل چھڈو، ابھی نہیں جانتے اس پاس۔ اچھا دوسری طرف جائیں، اگر اس نے اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے نکاح کر لوں گا تاکہ اس کا پہلا گھر بس جائے، اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اس کی نیت یہ تھی کہ اس کا پچھلا گھر بس جائے۔ جب نکاح ہوا عورت کو نہیں پتا تھا، عورت کو پتا نہیں تھا، نہ یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی، بلکہ علماء اس بارے میں لکھتے ہیں، علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، اس کو میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے برابر ثواب ملتا ہے، صلح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے اندر کچھ اور بھی کنڈیشن ہے، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ مثال کے طور پر اس نے شہوت کی غرض سے نہ کیا، اس کا کوئی اور بات ذہن میں نہیں تھی جو فقہ کتابوں میں لکھی گئی ہے، تو پھر تو وہ حلالہ اگر کرتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس نے شہوت کی وجہ سے کیا اور کوئی اور بات جو فقہ میں منع ہے اس کی وجہ سے کیا، تو پھر کرنے والے کرانے والے سب پر لعنت کی گئی ہے۔ اور تیسری صورت سنو جو آج کل ہو رہی ہے، تیسری صورت حلالے کی یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، جیسے عدت گزرتی ہے، وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتے ہیں، اور یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے
کہ کیونکہ اس کو طلاق ہو گئی ہے تم اس کے ساتھ 1 رات رہو گے، 2 راتیں یا 3 راتیں، اس کے بعد اس کو طلاق دے دو گے تاکہ پہلے ہسبینڈ کے پاس چلے جائے، ایسا کرنا قطعی طور پر شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا گیا نکاح پڑھانے والے پر، اگر اس کو پتہ ہے سارے معاملے کا، جس جو نکاح کر رہا ہے، کرنے والے، کرانے والے، شامل ہونے والے سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اب حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کرانے والے سب پر لعنت ہے۔ یہ آج کل کنسپٹ ایک چلا ہوا ہے حلالے کا۔ اگر یہ حلالے کا کنسپٹ سمجھ لیا جائے تو پھر جو شیعہ رات مطلع کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیا جو ہے وہ حرج ہے، اس کانٹریکٹ میرج کو بھی مان لیا جائے، تو ایسا کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں مفتی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا آنے سے پہلے، انہوں نے یہاں پر بات رکھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، عورت کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا کہ اس کو کہیں نکاح کیا جا رہا ہے پھر واپس اسی ہسبینڈ کے پاس جائے۔ تو میں اس بہن سے پوچھتا ہوں، اس باجی سے پوچھتا ہوں کہ جس بندے نے اتنا ظلم تیرے اوپر کیا، تمہاری نہ وفاؤں کو یاد رکھا، نہ تمہاری ایمانداری کو یاد رکھا، نہ تمہارے اچھے ہونے کو یاد رکھا، اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، تیرے لوڑ کی واپس جان کی چھٹ پڑا، اس کے بعد جانے کے فائدے نہیں۔ اور پھر اگر مرد بڑا بنتا تھا، مرد کے لیے یہ بہت بڑی بات، اگر وہ غیرت والا تھا کہ اس کی بیوی جو پہلے تھی اب 3 پر نکاح ہو رہا پھر اس کو واپس لے رہا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسلام نے اصول رکھا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ 1 2 رات کے اندر کر کے جو ہے وہ حلالہ کیا جائے واپس چلا جائے۔ یہاں پر یہ بھی بات سن لیں، ان تمام صورتوں میں احناف کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا، حلالہ تو ہو جائے گا، پہلے ہسبینڈ کے لیے وہ حلال تو ہو جائے گی، مگر کرنے والے کرانے والے سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے گھروں پر حفاظت فرمائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ چلو جناب اسی لوگوں نے فائدے نہیں کر بسائیں، ان کو بھی سن لو کسی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مشہور ہو کہ یہ حلالے کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی اچھی نیت کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا، اس کی اچھی نیت کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا، اس کو حلالے سے منع کیا کہ وہ نہ کرے، اس کے اوپر پھر بھی لعنت ہے، کیونکہ وہ تو مشہور ہے کہ یہ حلالے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو لوگ پیسے لے کر حلالہ کرتے ہیں، یا پیسے لے کر حلالہ کرتے ہیں، یا ان کو اپنی شہوت کے لیے، اپنی شہوت کو مارنے کے لیے حلالہ کرتے ہیں، اب یہ حدیث سنیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، حضور نے فرمایا دانو ادھار تے لے اور سنڈے کے بارے میں دسا میں سمجھے ہو نا سنڈا کی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں ادھار پہ لیے ہوئے سنڈے کے بارے میں نہ بتاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو حلالہ کرتا ہے شہوت کی وجہ سے یا پیسے لے کر، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ادھار کے سنڈے کے طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسکنسپشن ہے آپ نے سن لی کہ ایسا کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے، کراتا ہے، حصہ لیتا ہے، ان سب پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔